بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربکم الذی یزجی لکم الفلک فی البحر لتبتغوا من فضلہ انہ کان بکم رحیما۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 66۔ تمہارا رب، حقیقی رب تو وہی ہے جو سمندر میں تمہاری کشتی چلاتا ہے تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ تمہارے حال پر نہایت مہربان ہے۔ اللہ کی نعمتیں بے شمار ہیں اور انسان ہمہ وقت ان نعمتوں سے مستفیض ہو رہا ہے، یعنی اللہ کی نعمتوں کے ساتھ ہی ہماری زندگی گزر رہی ہے، ورنہ انسان کے لیے جینا بھی ممکن نہ ہو اگر اللہ کی نعمتیں اس کے ساتھ موجود نہ ہو، اس کا فضل اس کے شامل حال نہ ہو۔ تو ایک دو مستقل بنیادوں پر چیزیں ہیں، یہ ہیں۔ پھر اسی طرح سے جو چیزیں اللہ رب العالمین نے انسان کے لیے ایسی بنائی ہے، اس سے اس کی زندگی آسان ہو گئی ہے، اس کے اندر جو ہے گویا کہیے کہ لطف و لذت بھی پیدا ہو گیا اور سہولتیں، آسانیاں بھی اسے میسر آ گئی ہیں۔ تو انہی میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین نے سمندر میں سفر کے لیے کشتی کا طریقہ، یعنی سمندر کو ایسا بنایا، اس میں وہ قوانین رکھے، کشتی کا ایسا ضابطہ بنا دیا کہ وہ انسانوں کو لے کر اور بڑے بڑے فاصلے طے کرتی ہے اور بڑے بڑے وزن جو ہیں انسان ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر دیتا ہے۔ یعنی جتنی بار برداری سمندری راستے سے ہوتی ہے کسی اور طریقے اور ذریعے سے نہیں ہوتی اور نہیں ہو سکتی، یعنی آسان بھی اور وہ کہیے کہ اور اس طرح سے کہ اس کے لیے سستی بھی، اس اعتبار سے دونوں صورتیں اس کے لیے اس میں میسر آتی ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے یہی بات بتائی ہے کہ حقیقی رب دیکھو تمہاری ضرورت پوری، رب کیا ہے؟ پرورش کرنے والا بھی ہے نا، تو تمہاری ضرورتیں پوری کرنے کے لیے اس نے کیا؟ تمہاری کشتی سمندر میں چلاتا ہے، اور اس کا مقصد کیا ہے؟ لِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ، تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو۔ جو کچھ ہو رہا ہے یہ اس کا فضل ہی ہے نا، اس کی یہ چیزیں انسان حاصل کر رہا ہے، سب چیزیں اسے مل رہی ہیں۔ تو یہ اس اعتبار سے کہ اس کے معاشی، علمی، تمدنی، ذہنی جو فوائد ہیں ان سے متمتع ہونے کے لیے وہ بحری سفر اختیار کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کی بات بتا رہے ہیں۔ اب اس ساتھ ساتھ کہتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ وہ تمہارے حال پر نہایت مہربان ہے، یعنی یہ اس کی مہربانی ہے، اس کی مہربانی کی بنیاد پر تمہیں یہ سب چیزیں میسر ہیں، یہ سب چیزیں تمہیں اس بنیاد پر حاصل ہیں۔ اب اس کے بعد اللہ دوسری بات کہتے ہیں وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا۔ جب سمندر میں تم پر مصیبت آتی ہے، جب سمندر میں تم پر مصیبت آتی ہے تو اس ایک کے سوا دوسرے جن جن کو تم پکارا کرتے ہو وہ سب گم ہو جاتے ہیں، مگر جب وہ تم کو بچا کر خشکی پر پہنچا دیتا ہے تو تم اس سے منہ موڑ جاتے ہو۔ انسان واقعی بڑا ناشکرا ہے، وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا۔ تو ایک طرف تو یہ جو چیزیں حاصل ہیں انہی میں آزمائش بھی ہے انسان کی، انہی کے اندر انسان کی آزمائش بھی ہے، آزمائش کے بہت سے پہلو ہیں۔ تو سمندر ہی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ نشانی سامنے رکھی ہے کہ ذرا دیکھو سمندر ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں انسان کی مدد کرنے والا بھی کوئی موجود نہیں ہوتا اور اس کے لیے کوئی ذریعہ کوئی ایسا نہیں ہے، یعنی بالکل گویا کہیے کہ پانی کے اندر وہ، اور کس طرح سے جب سمندر میں سفر ہوتا ہے تو کوئی چند گھنٹوں کا اور چند منٹوں کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ یہ دنوں کے تک سب ایک ملک سے دوسرے ملک جا رہے ہوتے ہیں، ایک مقام سے دوسرے مقام تک جا رہے ہوتے ہیں، طویل فاصلے بھی طے کرتے ہیں، اور یہ بات کہ سمندر میں کب منجدار میں پھنس جائے اس کا بھی کوئی پتہ نہیں ہوتا، تھوڑی دیر میں بھی کام ہو سکتا ہے، یعنی معاملات کے لیے کوئی لمبے سفر کی بات بھی نہیں ہے۔ تو یہ بات بتائیے کہ وہاں انسان کس طرح سے وہ کہیے کہ اللہ کے رحم و کرم پر ہوتا ہے، ویسے تو ہر جگہ ہی ہوتا ہے لیکن خاص طور پر وہاں زیادہ محسوس کر سکتا ہے اس بات کو کہ جب کبھی اس کے اوپر کوئی وہاں مصیبت آ جاتی ہے، یعنی سمندر کی مصیبت کیا ہے؟ یہ وہی کہ انسان کے لیے خطرہ پیدا ہو جائے ڈوبنے کا، تو وہاں کوئی مصیبت آ جاتی ہے تو اس موقع پر جب کہ سارے اسباب کا معاملہ ختم نظر آتا ہے، انسان کو موت یقینی نظر آتی ہے، تو اس وقت جو اس کی کیفیت ہوتی ہے، یعنی اس وقت جو اس کی کیفیت ہوتی ہے اللہ رب العالمین اسے بیان کر رہے ہیں، اور اس کیفیت کو زیادہ صحیح طور پر وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں، جان سکتے ہیں جو اس تجربے سے گزرے،
یعنی ہم ویسے تو اندازہ کر سکتے ہیں کہ بھئی سمندر کے اندر یہ کیفیت ہے جہاں کچھ بھی نہیں ہے اور بس اللہ کا ایک سہارا ہے، اس کے سہارے انسان بچ سکتا ہے، تو کیسی کیسی دعائیں مانگے گا، کیسے کیسے فریاد کرے گا، اللہ کو پکارے گا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ بات بتا رہے ہیں، یہ چیز ہمیں ہمارے سامنے رکھتے ہیں کہ اس موقع پر مشرکین کا معاملہ کہ اللہ کو چھوڑ کر جن کو دنیا میں ویسے پکارا کرتے ہیں، جب اس مصیبت میں پھنستے ہیں تو اللہ کے سوا سب بھول جاتے ہیں، سب کسی کوئی یاد نہیں رہتا، بس اللہ ہی کو پکارتے ہیں، اس وقت سب گم ہو جاتے ہیں ان کے، کہیے کہ ان کے اب اس میں کوئی بھی نہیں رہتا کہ اس سے پکاریں اسے پکاریں، بلکہ ایک اللہ ہی کو پکار رہے ہوتے ہیں۔ اور اس کی متعدد مثالیں بھی ہمارے سامنے آتی ہیں۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ کی مثال اسی طرح سامنے آتی ہے، ابو جہل کے بیٹے ہیں اور جب مکہ فتح ہوا تو یہاں سے بھاگ کر نکل گئے کہ کسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس میں نہ آ جائیں قبضے میں، تو جدہ پہنچے اور وہاں سے کشتی ملی اور آگے نکل گئے، یعنی چھوڑ کے جا رہے تھے، راستے میں مجدار میں پھنس گئے، اور جب پھنسے تو لگے لوگ اپنے بتوں کو واضح، تو اس وقت کہا اس نے کہ بھائی یہ تو وقت کسی کو پکارنے کا نہیں، بس ایک اللہ کو پکارنے کا، وہی بچائے تو بچا سکتا، وہی بچائے تو بچا سکتا۔ جب یہ بات ہوئی انہوں نے کہا کہ یہ بات تو وہی کہتا ہے اللہ کے بندہ، قرآن میں یہ بات ہے نا، یہی سنتے ہیں قرآن مجید میں یہ بات ہے، سورہ بنی اسرائیل مکی صورت ہے، یہ سنا ہے یہ معاملہ، تو کہا یہی بات تو کہتے ہیں، اچھا بچ گئے تو بس واپس میں ہی جائیں گے، اللہ نے بچایا بھی ہو، واپس پہنچے بھی ہو، پھر دین کے راستے پہ آگے بڑھے بھی۔ تو غرض یہ کہ یہ مثال اپنی جگہ موجود ہے، اور یہ وحی کی مثال تو اپنی جگہ جو اللہ نے دی ہے، اور ظاہر سی بات ہے زیادہ اس کی کیفیت وہی سمجھ میں آتی ہے عام حالات میں بھی، جب انسان کے لیے سارے راستے بند ہو جاتے ہیں، پہلے تو کرتا ہے نا حرکتیں، پھر اس کے بعد بس ایک اللہ ہی کار، بس اللہ ہی سے اللہ ہی کچھ کرے تو کرے، باقی کچھ نہیں ہو سکتا، یعنی معاملہ انسان ادھر تک لے جاتا ہے۔ تو پھر فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ اسے اس تکلیف سے نجات دے دیتا ہے، یعنی وہاں پر اسے خشکی پر پہنچا دیتا ہے، سمندر سے نکال کر وہاں سے بچا کر خشکی پر لے آتا ہے، تو پھر کیا کرتے ہیں؟ تو تم اس سے منہ موڑ جاتے ہو، بقا اعرضتم، یعنی پھر وہ جتنی وعدے وعید یاد کرنا اور اللہ کی طرف رجوع سب ختم، پھر واپس اپنے انہیں دھندوں کے اندر۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَقَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا، انسان بڑا ناشکرا ہے، بڑا جو ہے یہ، یعنی پھر اس کے بعد سب بھول جاتا ہے، پھر انہیں چکروں میں لگ جاتا ہے، اللہ کی نعمت کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ أَفَأَمِنْتُمْ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ وَكِيلًا۔ اچھا تو کیا تم اس بات سے بالکل بے خوف ہو کہ اللہ کبھی خشکی پر ہی تم کو زمین میں دسا دے، یا تم پر پتھراؤ کرنے والی آندھی بھیج دے اور تم اس سے بچانے والا کوئی حمایتی نہ پاؤ، یا پھر ام امنتم ان یعیدکم فیہ تارۃ اخری فیرسل علیکم قاصفا من الریح فیغرقکم بما کفرتم ثم لا تجدوا لکم علینا بہ تبیعا، یا یہ کہ اللہ تمہیں پھر کیا تمہیں اس کا کوئی اندیشہ نہیں کہ اللہ پھر کسی وقت تمہیں سمندر میں لے جائے اور تمہاری ناشکری کے بدلے، تم نے اب کی ہے ناشکری کے بدلے تم پر سخت طوفانی ہوا بھیج کر تمہیں غرق کر دے، اور تمہیں ایسا کوئی نہ ملے جو اس سے تمہارے اس انجام کی پوچھ گچھ کر سکے، یعنی اللہ سے کوئی پوچھ سکے آپ ایسا کیسے ہو گیا۔ تو یہ بات اس میں اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ اس معاملے میں انسان کی یہ کیفیت کہ انسان جب ایک مصیبت سے بچ کر نکلتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے سمجھتا ہے اسے اب آئندہ کبھی کوئی مصیبت ہی نہیں آئے گی اس پر۔ جب تک انسان زندہ ہے، جب تک انسان موجود ہے، اس کے ساتھ یہ سارے معاملات لگے ہوئے ہیں، یعنی وہ اللہ کی دسترس سے باہر تو نہیں ہے کہیں بھی، یہاں بھی وہاں بھی کہیں بھی، اور اسی اعتبار سے جو اس کے ساتھ معاملات ہیں، جو اس کی قسمت ہے، جو اس کے ساتھ حادثات کے معاملات ہیں، سب چیزیں، ہر چیز موجود ہے اور ہر چیز ممکن ہے۔ تو اس معاملے میں کہ جب آدمی اللہ سے ڈر کر اللہ کی تنبیہ، جب اللہ تنبیہات بھی بھیجتے ہیں نا انسان کو پلٹنے کا موقع دینے کے لیے کہ انسان جب کسی مشکل میں پھنستا ہے تو اللہ کو یاد کرتا ہے، ایسے بھی لوگ ہیں کہ پھر اس پر جو ہے مداومت اختیاری مستقل اللہ سے وابستہ ہو جاتے ہیں، کچھ ایسے بھی ہیں تھوڑی دیر کے بعد پھر واپس پلٹ جاتے ہیں، تو یہ کچھ کسی کے لیے مفید بھی بن جاتی ہے یہ بات یہ۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کام بھی کرتے ہیں، تنبیہ کہا ہے نا کہ فرمایا، آگے ہم پڑھیں گے ہمارے سامنے آئے گا، اس میں اللہ تعالیٰ یہ بات کہتے ہیں کہ ہم انہیں وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، کہ ہم انہیں بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے چھوٹے عذابوں کا مزہ چکھاتے ہیں تاکہ یہ پلٹ آئیں، لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ یہ باز آ جائیں، واپس آ جائیں اللہ کی طرف۔ یہ تنبیہات ہیں، چھوٹے چھوٹے عذاب جو ہیں، تو یہ بھی اللہ کا فضل ہے، اس کے انسانوں کو پلٹنے کا موقع دیتا ہے۔ تو یہاں پر یہ بات کہ آگے بھی ساری چیزیں ممکن ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کیا یہ سمندر میں انسان جو ہے، یا ہواؤں کے اندر ہی آسمان پر اڑتے ہوئے جہاز کے اندر انسان کو حادثے کا خطرہ ہے، یا کسی گاڑی کے اندر ہی اسے حادثے کا خطرہ ہے؟
انسان تو کبھی بھی کہیں بھی کسی وقت بھی جو ہے کسی بھی حادثے کا شکار ہو سکتا ہے. ہم تو کہتے ہیں لوگ یہ دیکھتے ہیں پتہ چلا کہ صاحب وہ جو ہے غسل خانے میں ہی گر گئے اور وہیں پر ہڈی ٹوٹ گئی ان کی. لوگ جو ہے ذرا سے حادثہ ہوا اور اسی کے اندر جو ہے ان کے ساتھ جو ہے کہ اس سے تکلیف پیش آ گئی. تو یہ کوئی چیز ناممکن نہیں ہے کسی بھی طرح کسی بھی اعتبار سے. اور کچھ بھی نہیں ہوتا انسان کے ساتھ میں, یعنی کہیں جاتا آتا کچھ نہیں ہے اور ذرا سے پتہ چلتا کہ فالج ہوا اور پتہ چلا انسان ہی گیا. یعنی کچھ بھی کرنے کے سوتے لیٹے بیٹھے یہ سارے کام ہو جاتے ہیں. اب دیکھتے ہیں انسانوں کے ساتھ ہی ہوتا ہے معاملہ, یہ سب کچھ ہوتا ہے. تو یہ اللہ کی قدرت سے کوئی چیز باہر تو نہیں ہے. تو اللہ کے عذاب کو دعوت مت دو. یعنی اس معاملے میں کہ تمہیں اللہ نے بچا لیا, اس موقع پہ بچا لیا, اب سوچو کہ اب تو بچ گئے, اب آئندہ اس وقت بڑے وعدے کیے, سب کچھ طے کیا اور پھر اس کے بعد بھول گئے کہ کبھی پھر بھی ایسا ہی ہو سکتا ہے. تو یہ بڑی اسی کو ناشکرہ پن کہا ہے. تو اس میں اللہ تعالیٰ یہ بات کہتے ہیں کہ دیکھو یہ ساری چیزیں ہر طرح کے معاملات ممکن ہیں. اللہ کی طرف سے اگر تم چاہتے ہو کہ حفاظت اور اللہ کی مدد اور اللہ کی طرف سے نصرت, تو اللہ سے وابستہ ہو جاؤ. یہ نہیں کہ تم وعدے بعید کرو اور پھر اس کے بعد پھر دوبارہ اپنے وعدہ خلافی کی طرف لگ جاؤ. تو اس طرح سے اس کے اندر یہ باتیں بیان کی. آگے فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. فرمایا اللہ تعالیٰ نے یہ تو ہماری عنایت ہے کہ ہم نے بنی آدم کو بزرگی دی اور انہیں خشکی و تری میں سواریاں عطا کی اور ان کو پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا اور اپنی بہت سی مخلوقات پر نمایاں فوقیت بخشی. یعنی یہ بات اللہ رب العالمین واضح طور پر انسان کو بتا رہے ہیں کہ اس معاملے میں پہلی بات تو یہی کہ ہم نے کرمنا بنی آدم, یعنی آدم کو عزت دی ہے. آدم کو عزت کیسے ملی ہے؟ یعنی آدم کا اللہ نے آدم کو مسعود ملائک بنا دیا. کہتی کہ عزت کی بات ہے نا, یہ فضیلت کی بات ہے. اللہ نے یہ اس کی یہ عزت افزائی کی ہے. اللہ نے آدم کو علم سے فیضیاب کیا, یعنی علم عطا فرمایا. اللہ نے آدم کو اپنا یعنی بنین و آدم سے رات بنین و آدم سبھی ہے, یعنی اللہ نے جو ہے انہیں احسن تقویم میں پیدا کیا. یعنی بات اپنی جگہ پر موجود ہے. اللہ نے اپنی خلافت کا منصب انہیں عطا کیا, خلافت کا تاج ان کے سر پر رکھا. یعنی یہ اللہ تعالیٰ کا اپنا یہ بنی آدم کو اس نے فضیلت دی ہے. تو یہ جو مالک ہے جب وہ یہ بات کہتا ہے کہ تمہیں میں نے یہ عزت دی, یہ مقام دیا. ہم بھی کسی کے ساتھ دنیا میں چھوٹے چھوٹے معاملات کرتے ہوئے کہتے ہیں یار تمہیں عزت راست دیا, میں نے تمہارے ساتھ یہ بھی کیا, یہ بھی کیا, یہ, اور تم نے کیا کیا؟ جواب نہیں ہوتا, تم نے کیا کیا؟ تم نے میری بات جو ہے نا وہ ختم کر دی, تم نے میرے ساتھ غداری کی, تم میرے خلاف کھڑے ہو گئے, تم نے میرے مخالفت شروع کر دی. یعنی ہم کہتے ہیں کتنا غلط آدمی ہوگا ایسا کہ جسے اتنا کچھ کیا گیا اس کے ساتھ میں اور اس نے یہ کام کیا. ایک بات اس طرح ہی بنتی ہے. تو اللہ نے جو ہے انسان کو جس طرح سے تکریم آدم کی جو بات ہے, تو اللہ نے آدم کو فضیلت دی, بزرگی دی ہے. اور اس کے بعد پھر یہ بھی بتایا کہ کیا کچھ کیا کہ مختلف اور دوسری مخلوقات پر جو ہے تمہیں ہم نے فوقیت بخشی, خشکی و تری میں سواریاں عطا کی, پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا. تو یہ انسان کی زندگی کو آسان بنانے کا معاملہ ہے. اب آپ دیکھیے آج جتنی تیز رفتار سواریاں انسان کو حاصل ہیں, اور ویسے تو ہر دور میں ہر دور کے حساب سے ملتی رہی ہے, ہر دور کے اندر انہیں چیزوں کی اہمیت رہی ہے جو چیزیں اس وقت موجود تھیں. آج کے دور میں آج کی چیزوں کی اہمیت ہے, کس طریقے سے اللہ نے زندگی کو آسان بنا دیا ہے. اور ہمارے لیے کیا کیا چیزیں, ہر چیز جو اللہ کی طرف سے ملے وہ اللہ کا رزق ہے, کھانے پینے سے لے کر برتنے کی ہر چیز تک, اور علم اور ایمان سب یہ چیزیں اس کی طرف سے ہیں. تو یہ سب چیزیں اللہ نے ہمیں عطا فرمائی اور اپنی بہت سی مخلوقات پر بھی نمایاں فوقیت بخشی ہے. تو یہ ایک بالکل ایک کھلی ہوئی حقیقت ہے کہ اللہ نوع انسانی کو زمین اور اس کی اشیاء پر اقتدار کسی جن فرشتے نے عطا نہیں کیا ہے. یعنی جو کچھ ہمیں ملا ہے سب کچھ کسی اور کا دیا ہوا نہیں ہے, بلکہ یہ سب کچھ اللہ ہی کی بخشش اور اس کا کرم ہے. اللہ کی طرف سے ہمیں یہ بزرگی ملی ہے, یہ ہمیں فوقیت ملی ہے کہ ہم دنیا کی کتنی مخلوقات, زمین کو ہم کس طریقے سے استعمال کرتے ہیں. بھائی زمین تو کتنی بڑی, یعنی زمین کی کیا کیفیت ہے, زمین کیا ہے, اور اس کا اس ہے سوچیں ہم یہ اللہ کی مخلوق میں سے یہ اس کی وسعت کیا ہے. لیکن ہم اس زمین کو اپنی مرضی سے اپنی ضرورت کے مطابق استعمال کرتے ہیں, کوئی احتجاج نہیں ہے. ہم اسے کھود ڈالتے ہیں, ہم اس کے اندر بناتے ہیں, اس کے اندر سرنگیں اور اس کے اندر تہخانے, ہم اس کے اندر ہل چلاتے ہیں, ہم اس کے اندر سبزیاں اگاتے, سارے کام کر رہے ہوتے ہیں, نہیں ساری چیزیں اسے استعمال کر رہے ہوتے ہیں. جانور اللہ نے دیے ہیں ان سب کو کس طریقے سے استعمال کر رہے ہوتے ہیں. ہواؤں کو ہم نے جو ہے اپنا استعمال کرنا شروع کر دیا, چیزیں زمین سے نکالتے ہیں, استعمال کرتے ہیں. غرض یہ کہ مختلف چیزیں جو کچھ ہمیں حاصل ہیں یہ کس کی طرف سے, اللہ کی طرف سے.
تو جب یہ اللہ نے دیے تو اللہ ہی کے فرما بردار بنو، اللہ ہی کے بندے بنو، اور اللہ ہی کو اس کا شکریہ بھی اسی کو ادا کرو۔ تو اس اعتبار سے یہ بات بتائی۔ تو آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ اپنی جگہ پر یہ کیفیت جو ہم نے تمہیں عطا فرما دی ہے، کہ فضیلت تمہیں دی ہے، تو اس فضیلت کا اپنے آپ کو مستحق بناؤ، یعنی اپنے آپ کو اس اعتبار سے اس طرح سے کوئی اللہ کی نافرمانی کر کے اس فضیلت کے جو تمہیں اللہ نے عطا کی ہے اس کو ضائع مت کر دو۔ اس طرح سے ایک اور بھی آیت ہمارے سامنے اس میں ہم نے بات کی تھی نا، جس میں بنی اسرائیل کے بارے میں اللہ نے بات کی ہے، اس میں کہا کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، یاد کرو میری وہ نعمت جو میں نے تمہیں عطا کی تھی اور تمام جہان والوں پر فضیلت عطا کی تھی۔ کس بنیاد پر عطا ہوئی تھی؟ دین کی بنیاد پر۔ جب انہوں نے چھوڑ دیا تو اب وہ فضیلت ختم ہو گئی، ذلت و نکبت اور سب کے بارے میں اللہ نے ان کے بارے میں کہا کہ اب انہیں یہ اللہ کے غضب میں گھر گئے اور لعنت ان پر ہو گئی، سب چیزیں ان پر ہو گئی، اب کون سی فضیلت؟ تو یہ اس کے ساتھ وابستہ ہے۔ تو اب اگر انسان اسے چھوڑ دے، فضیلت کی جو بنیاد ہے، تو پھر اپنی فضیلت کا حقدار نہیں رہتا۔ آگے فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے یوم ندعو کل اناس بامامہم فمن اوتی کتابہ بیمینہ فاولئک یقرؤون کتابہم ولا یظلمون فتیلا۔ پھر خیال کرو اس دن کا کہ جب ہم ہر انسانی گروہ کو اس کے پیشوا کے ساتھ بلائیں گے، اس وقت جن لوگوں کا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا گیا وہ اپنا کارنامہ پڑھیں گے اور ان پر ذرہ برابر ظلم نہ ہوگا۔ یہاں جو بات اس میں ہمارے سامنے آئی ہے، یہ ایک بات، اس کے دو مطالب بیان ہوئے۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، کہ ہر انسان کو ہم اس کے پیشوا امام کے ساتھ بلائیں گے، امام کے معاملہ۔ تو ایک بات تو یہ ہے کہ یہی جیسے ترجمے میں ہم نے بات کی کہ اس کے پیشوا کے ساتھ ہے، جس کو اس نے اپنا رہنما بنایا، جس کے پیچھے وہ چلا، جس کو اپنا لیڈر بنایا، جس کی اتباع کی، جس کے پیچھے جس کو اپنا یعنی کہیے کہ راہبر و رہنما قرار دیا، ہادی مانا، ہدایت دینے والا۔ تو اس کے حوالے سے جس نے انبیاء کو قرار دیا تو وہ ان کے زمرے کے اندر یعنی ان کے حوالے سے بلایا جائے گا، پکارا جائے گا۔ اور جس نے شیاطین کو اور ایسے دیگر ان کے سرکاروں کو تو انہی کے حوالے سے پکارا جائے گا، ہر اپنے پیشوا کے ساتھ۔ تو یہ مضمون قرآن مجید میں موجود ہے کہ ہر گروہ اپنے لیڈروں کے ساتھ ہی یعنی ایک اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ لوگ گروہ در گروہ لے کے آئیں گے حشر کے دن، یعنی جنت میں جا رہے ہوں گے تو بھی اپنی کی پیشوائی میں، جہنم میں جا رہے ہوں گے تو جہنم والوں کی پیشوائی میں، اس طرح سے یہ معاملہ تو اس طرح بلائے جائیں گے۔ تو یہ بات تو اس اعتبار سے ہو گئی، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ یہ یہاں پر یہ بات بھی کہی ہے کہ امام سے مراد کتاب ہے، امام سے مراد کتاب ہے۔ اور احصیناہ فی کتاب فی امام مبین، جیسے سورہ یاسین کی آیت ہے اس میں کہ اس کے اندر جو ہے کتاب میں ہر چیز لکھی ہوئی ہے، تو وہ اس میں کتاب کے لیے بھی لفظ آیا ہے۔ تو بعض مفسرین نے کہا کہ اس سے مراد یہاں پر کتاب ہے کہ سب جو ہے اپنی کتاب کے ساتھ اٹھائے جائیں گے، بلائے جائیں گے، یعنی وہ اس سے مراد کیا ہے؟ نامہ اعمال، جس کا ذکر آگے ہو رہا ہے، اس بنیاد پر اسے کہا ہے۔ تو یہ بات بھی اپنی جگہ پر ہے، ایسا بھی ہوگا۔ تو دونوں باتیں ہی ہیں، دونوں باتیں ہوں گی۔ تو جو چاہیں اسے امام سے ہم مراد لے سکتے ہیں، بات دونوں ہی ہے کہ دونوں کام اس موقع پر سامنے آئیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس وقت جن لوگوں کو ان کا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا گیا وہ اپنا کارنامہ پڑھیں گے اور ان پر ذرہ برابر ظلم نہ ہوگا۔ تو ظلم تو کسی پر بھی نہیں ہوگا، نہ ان پر، نہ جن کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں ملا ان پر۔ اصل تو ظلم آدمی خود اپنے ساتھ کرتا ہے، یعنی ظلم کر کے اپنے آپ کو جہنم کا مستحق بنا رہا ہے، تو یہ اس کے اپنے کرتوت ہیں۔ تو اللہ کی طرف سے کسی کے ساتھ کوئی ظلم نہیں ہے، زیادتی نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ تو بڑے فضل فرمانے والے ہیں، بہت سے گناہوں کو معاف بھی کر دیں گے اور انسانوں کے عمل سے زیادہ ان کو بدلہ دیں گے، یعنی نیک عمل کے حوالے سے بھی۔ تو یہ تو ان کے فضل اپنی جگہ پر ہیں۔ تو اس میں یہ قرآن مجید کے متعدد مقامات ہیں جو بہرحال بتاتے ہیں کہ نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں الٹے ہاتھ میں دینے کی بات جو ہے وہ سامنے آتی ہے۔ نیک لوگوں کا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا اور بد اعمال لوگوں کا نامہ اعمال پورے الٹے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ سورہ بنی اسرائیل کے اندر بھی یہ مضمون ہم پیچھے پڑھ کر آئے ہیں، اس میں اللہ رب العالمین نے یہ بات کہی ہے کہ اقرأ کتابک کفیٰ بنفسک الیوم علیک حسیبا، آج پڑھ اپنی کتاب، آج اپنا حساب لگانے کے لیے تو خود کافی ہے۔ تو یہاں اسی کی بات ہے۔ تو یہ کہ نامہ اعمال ہاتھوں میں دے دیا جائے گا اور ذرہ برابر ظلم نہ ہوگا۔ وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا، اور جو اس دنیا میں اندھا بن کر رہا وہ آخرت میں بھی اندھا ہی رہے گا، بلکہ راستہ پانے میں اندھے سے بھی زیادہ ناکام۔ اندھا تو ٹٹول کر اپنی منزل کو طرف چل نکلتا ہے، راستہ ٹٹول کر پہنچتا ہے، لیکن یہ بھی نہیں کر سکے گا۔ تو اب اس میں کیا کہا اللہ نے؟ وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى، یہ دنیا میں اندھا بن کر رہا۔ دنیا میں اندھا بن کر رہنا کیا ہوتا ہے؟
یعنی ہم دیکھ سکتے ہیں جو لوگ اپنی آنکھیں بند کر لیتے ہیں، یعنی کس سے؟ حقیقت سے، صحیح بات سے، تو گویا کہیے کہ بس اپنا جو مقصد ہے، جو اپنی خواہش ہے، بس اسی کو دیکھتے ہیں، یعنی کبھی نہیں سوچتے کہ اس دنیا میں کس لیے آئے ہیں، کس نے بھیجا ہے، کس مقصد سے بھیجا ہے، کیا ہمارا یہاں پر دنیا میں بھیجنے کا مقصد ہے، کیا کام ہے، لوگ کیوں مر جاتے ہیں، کہاں چلے جاتے ہیں، کیا ہے، ہر چیز سے آنکھیں بند ہیں، یعنی گویا کہیے کہ اندھے بنے ہوئے، جیسے کہتے ہیں نا اندھے بنے ہوئے، یعنی دیکھتے ہی نہیں ہیں، ان کی سمجھ میں کچھ نہیں آتا۔ تو قرآن موجود ہے، اللہ کی کتاب موجود ہے، یہ دعوت موجود ہے، سب روز لوگوں کو مرتے ہوئے دیکھتے ہیں، حالات سارے سامنے، لیکن گویا آنکھیں بند ہیں، اندھے ہیں، گویا دیکھنے کے لیے کچھ تیاری نہیں، ورنہ کیا ہوتا ہے آخر بھی آدمی سوچتا ہے، سمجھتا ہے، تو یہی کہتے ہیں کہ آنکھیں نہیں ہیں ان کی، دیکھتے سمجھتے نہیں ہیں، کیا ہو رہا ہے ان کے گرد و پیش میں، سب کچھ ہو رہا ہے مگر انہیں ہوش ہی نہیں آتا، یعنی اس معاملے میں تو یہ اندھا پن ہے کہ اپنے آنکھیں بند کر کے اس طرح سے جو ہے زندگی بسر کر رہے ہیں، معاملات ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بات کہتے ہیں کہ یہ جو ہے دنیا میں جو اندھا بن کر رہا ہے، یعنی اس نے اللہ کی بات نہیں سنی، اللہ کی کتاب کی طرف نہیں دیکھا، اللہ کی کتاب سے جو ہے وابستہ نہیں ہوا، تو اس کے معاملے میں یہ بات بتا دی کہ اس کی کیفیت کیا رہے گی پھر آخرت میں بھی وہ اندھا ہوگا۔ آخرت میں اندھے سے مراد کیا ہو گئی؟ یعنی جو اصل منزل ہے وہاں تک نہیں پہنچ سکے گا، یعنی کامیابی نہیں ہے۔ اور یہ بات سورۃ طٰہٰ کے اندر ہمارے سامنے آئے گی کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، کہ جو ہمارے ذکر سے منہ موڑے گا دنیا میں بھی اس کو تنگ زندگی دیں گے اور آخرت میں بھی اندھا اٹھے گا۔ تو یہ بات جو ہے اس اعتبار سے یہ بتا دی گئی ہے کہ جو اس سے یعنی اسی کتاب سے، اللہ کے ذکر سے، اللہ کی بات سے اندھا رہا، اندھا بن کر زندگی گزاری اور دیکھنے کے لیے تیار نہ ہوا، سمجھنے کے لیے، تو اس کے ساتھ یہ معاملہ ہے۔ وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا۔ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں نے اس کوشش میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی کہ تمہیں فتنے میں ڈال کر اس وحی سے پھیر دیں جو ہم نے تمہاری طرف بھیجی ہے، تاکہ تم ہمارے نام پر اپنی طرف سے کوئی بات گھڑو۔ اگر تم ایسا کرتے تو وہ ضرور تمہیں اپنا دوست بنا لیتے، وہ تمہیں ضرور اپنا دوست بنا لیتے۔ اور آگے فرمایا وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا، اور بعید نہ تھا کہ اگر ہم تمہیں مضبوط نہ رکھتے تو تم ان کی طرف کچھ نہ کچھ جھک جاتے۔ یہ اس صورتحال کی طرف اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں، اس کا اشارہ اس کی طرف ہے کہ وہ کیسے حالات تھے، مشکل ترین حالات، سارے لوگ ان کی طرف لگے ہوئے، اس طرف جو ہے گویا کہ یہ گھیرے میں لینے کی کوشش کرتے ہیں، اس طرح سے کہ آپ سے کوئی بات منوا لیں، آپ کو کسی بات پر تیار کر لیں۔ جب گویا کہ یہ قوم کے سارے لوگ پیچھے لگ جائیں اور یہ سارے معاملات ہوں، بھائی کچھ تو آپ بھی، کچھ تو ذرا سا نیچے آئیں، کچھ تو اس طریقے سے کریں، کچھ تو یہ معاملہ کریں، تو گویا اس معاملے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن حالات کا شکار تھے مکے کے اندر، تو ان حالات کی طرف جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا اشارہ ہے کہ ایسے حالات تھے کہ وہ کسی طریقے سے آپ کو آپ کے موقف سے کچھ نیچے ہٹانے پر آپ کی یعنی گویا کہ یہ کامیاب ہو جائیں، اور لگے ہوئے تھے اس کام پر، اور آپ کو مجبور کر رہے تھے کہ آپ جو ہے کچھ نہ کچھ مصالحت کر لیں، ان کے شرک اور رسوم جاہلیت کچھ نہ کچھ مصالحت کر لیں، اور اس کے لیے انہوں نے آپ کو ہر ممکن یعنی فتنے میں ڈالنے کی کوشش کی۔ ویسے تو فریب بھی دیے، لالچ بھی دیے، دھمکیاں بھی دی، اور یہاں تک یہ بات صرف اتنا ہی نہیں ہوا کہ یہ کام کیا کہ صاحب ظلم کیا ہے، پروپیگنڈا کیا ہے، سب کچھ ہے، بلکہ یہ بھی کیا بھائی کچھ ہم بھی مانیں گے آپ کی بات، ہم بھی آپ کی بات مانیں گے، ذرا آپ بھی تو ہماری ایک بات تو مانیں، ہم بھی آپ کی بات، تو آدمی چلو آج ہی مان رہے ہیں، کل شاید اور بھی مان لیں گے، یعنی کوئی ایسی بات اس طریقے سے چلو اس طرف لانے کے لیے بعض اوقات آج بھی ایک شیطان جو گمراہی پیدا کرتا ہے وہ یہ بھی، چلو بھائی لوگ آج جو ہے سیدھے طریقے سے تو لوگ سنتے نہیں ہیں بات کو، چلو تھوڑا سا غلط طریقہ کر کے جب آ جائیں گے پھر اپنی بات سنا دیں، تھوڑا گانا بجانا بھی کر لیتے ہیں، تھوڑی ایسی چیزیں کر لیتے ہیں، اس کے بعد جب لوگ جمع ہو جائیں گے پھر اپنی بات کریں گے، انہیں سمجھائیں گے پھر اس طریقے سے، یعنی یہ طریقہ ہو سکتا ہے۔ یا یہ کہ اب اس وقت جو ہے صاحب یہ جو آگے بات بھی آئے گی، ریاست کے حوالے سے بات آ رہی ہے کہ کتنی ضروری ہے اسلامی نظام کے قیام کے لیے، اقامت دین کے لیے، تو اب یہ کام کرتے ہیں، ایسا کرتے ہیں کہ اقتدار تو کسی بھی طرح سے حاصل کر لیتے ہیں، جب حاصل ہو جائے گا پھر سب کچھ ٹھیک ٹھاک کر لیں گے، یعنی بہت سے خیالات جو ہے شیطان پیدا کرتا ہے تاکہ پہلے غلط کام میں جو ہے ملوث کر دے، جب ملوث ہو جائیں گے تو پھر آگے کا سیدھا راستہ کیسے ملے گا، جب غلط راستے سے صحیح منزل کیسے آئے گی، غلط راستے سے تو غلط منزل آ جائے گی سامنے،
تو یہ سارا چکر چلانا، شیطانی وسوسے، ایسی چیزیں، اور اس طرح سے کچھ لوگ لگے رہتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہ لوگ لگے ہوئے تھے کہ آپ کو کسی طرح سے آمادہ کر لیں کہ آپ کوئی مصالحت ان کے ساتھ کر لیں، کچھ تھوڑا سا جھک جائے، بات قبول کر لیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ ہماری مدد تھی، یعنی اللہ کی مدد کے بغیر کوئی بھی بندہ جو ہے کچھ بھی کر نہیں سکتا ہے، یعنی سب کچھ اللہ کی مدد سے ہی ممکن ہے. اللہ ہی وکیل ہے، اللہ ہی سرپرست. تو کہا ولولا ان ثبتناک، اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے، مضبوط نہ رکھتے، اس بات کا امکان تھا کہ یہ آپ کو کوئی فریب دینے میں کامیاب ہو جائے. یعنی آپ کو اس طریقے سے کوئی نہ کوئی گھیرنے کی کوشش کر رہے تھے، کوئی چال ان کی چل جائے آپ پر. تو یہ اللہ کی مدد تھی کہ یہ کچھ نہ کر سکے. اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ تھا، آپ کی مدد کر رہا تھا، آپ کو مضبوطی سے اس نے جمع کر رکھا آپ پر. تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ یہ بات بتا رہے ہیں. اور پھر کہتے ہیں آگے اِذًا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا. لیکن اگر تم ایسا کرتے، یعنی اللہ تعالیٰ یہ بات بتا رہے ہیں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اگر تم ایسا کرتے تو ہم تمہیں دنیا میں بھی دور عذاب کا مزہ چکھاتے. یعنی کیسا کرتے کہ کوئی مصالحت کرتے، کوئی کمپرومائز کرتے، کوئی ایسا معاملہ کرتے، کچھ چیزیں قبول کر لیتے ان کی. تو اگر تم ایسا کرتے تو ہم تمہیں دنیا میں بھی دور عذاب کا مزہ چکھاتے اور آخرت میں بھی دور عذاب کا، پھر ہمارے مقابلے میں تم کوئی مددگار نہ پاتے. تو ہمیں بتائی جا رہی ہے یہ بات، ہمیں بتائی جا رہی ہے کہ رسول بھی جن کا مقاصد اتنے اعلیٰ، جو اپنے کام پر لگے بالکل اللہ کی رہنمائی میں، وہاں بھی کہا کہ اگر کوئی ذرا سا بھی اس معاملے میں کوئی گڑبڑ ہو جاتی تو نتیجہ یہ نکلتا. تو آج بھی یہ بات ہمارے سامنے ہے کہ غلط راستے سے صحیح منزل نہیں آ سکتی ہے. یعنی بات جو ہے صحیح راستے پہ چل کر چلتے رہو، بظاہر جو دنیا میں حاصل ہونے والے فوائد ہیں، منزل ہے، وہ نہ ملے، لیکن آخرت کی منزل تو تمہاری ہے. یعنی اللہ کی رضا ہے تمہارا مقدر، کامیابی تمہیں ملے گی. اپنا کام کرتے چلے جاؤ، اپنے راستے پر پڑھتے چلے جاؤ. تو اس اعتبار سے اس کے اندر اللہ تعالیٰ یہ بات جو ہے بتا رہے ہیں. اور انہیں بھی سنا رہے ہیں کہ جو کہتے تھے آپ کو یار یہ تو سنتے نہیں مانتے، کہا کہ اگر مانیں گے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ تمہاری بات نہیں مانی جا سکتی. جو مانے گا اس کا نتیجہ، اس کا کیا انجام ہوگا؟ تو یہ دیکھ لو، سن لو یہ بات. تو اس طرح انہیں سنایا جا رہا ہے کہ دیکھو یہ ماننے نہ ماننے کی وجہ کیا ہے. یہ بات ہے کہ ایک تو حق پر کمپرومائز ہی نہیں ہو سکتا، اور اگر کوئی کسی کے کہنے سے گھر بھی لے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ کون بچانے آئے گا اسے؟ تو کہا ثم لا تجد لک علینا نصیرا، کوئی تمہاری مدد کرنے کے لیے نہیں آئے گا. یعنی یہ سب جو ہے یہ اگر تم ان کے ساتھ کوئی ان کی بات مان لو، یہ تو راضی ہو جائیں، خوش ہو جائیں، لیکن اللہ کی پکڑ سے کون بچائے گا؟ اللہ تو ناراض ہو جائے گا اس معاملے میں. تو ہمیں یہ بات رہنمائی اس طریقے سے دی جا رہی ہے. وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذًا لَا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا. اور یہ لوگ اس بات پر بھی تلے رہے ہیں کہ تمہارے قدم اس سرزمین سے اکھاڑ دیں اور تمہیں یہاں سے نکال باہر کریں، لیکن اگر یہ ایسا کریں گے تو تمہارے بعد یہ خود بھی یہاں کچھ زیادہ دیر نہ ٹھہر سکیں گے. یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں. یعنی جو لگے ہوئے تھے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں کر رہے تھے، مختلف چیزیں طے کی تھیں، انہیں جلا وطن کر دیں، نکال دیں، ایسے حالات پیدا کر بھی دیے تھے. یعنی کچھ لوگ حبشہ کی طرف ہجرت کر بھی چکے تھے. نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ کچھ یہاں پر موجود تھے مکے کے اندر. تو ان حالات کے اندر یہ بات ہے کہ یہ کوشش میں لگے ہوئے تھے، آپ کے خلاف سازشیں کر رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ یہ بات فرما رہے ہیں کہ اگر انہوں نے تمہیں یہاں سے نکلنے پر مجبور کر دیا مکے سے، تو پھر اس کے بعد یہ خود بھی یہاں زیادہ دیر ٹھہر نہیں سکیں گے. پھر اللہ تعالیٰ جو ہے انہیں بھی یہاں سے نکال باہر کریں گے، جو ان کا انجام ہوگا. اور وہ ہوا. یعنی جس وقت یہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہہ رہے ہیں، تو اب اس کے 1 سال بعد ہی آپ نے ہجرت کر لی ہے، آپ کو جانا پڑا ہے. یعنی ایسے حالات پیدا ہو ہی گئے. اور پھر اس کے 8 سال بعد، یعنی 8ویں سال جو ہے آپ نے مکہ میں آپ فاتح کی حیثیت سے داخل ہو رہے ہیں. یعنی مکہ فتح ہو گیا. یہ ان کو کچھ بھی نہ، یعنی ان کا اقتدار بھی ختم ہو گیا، ان کی ساری چیزیں ختم ہو گئیں. اور بالآخر مزید 1-1.5 سال کے بعد کیا ہوا؟ حرم سے بھی نکلنے کا کہا، بس یہاں سے پاک کرو اس ملک کو اس شرک سے. اور نکلنے کی بات کر دی سورہ برات میں، توبہ میں ہم پڑھ کر پیچھے آئے کہ کہہ دیا کہ بس اب یہاں سے بھی تمہارا کوئی معاملہ نہیں ہے. تو یہ خود بھی نہیں ٹھہر سکے. تو یہ بات اللہ نے جو کہی تھی یہ اسی طرح پوری ہوئی. سنت من قد ارسلنا قبلک من رسولنا ولا تجد لسنتنا تحویلا. یہ ہمارا مستقل طریقہ کار ہے جو ان سب رسولوں کے معاملے میں ہم نے برتا ہے جنہیں تم سے پہلے ہم نے بھیجا تھا. ہمارے طریقہ کار میں تم کوئی تغیر نہ پاؤ گے.
یعنی یہی بات کہ جنہوں نے بھی اپنے رسولوں کو نکالا اور نکلنے پہ مجبور کیا، پھر وہ وہاں ٹھہر نہیں سکے، پھر اللہ کا عذاب ان پر آیا، پھر وہ خود جو ہے وہاں سے ختم کر دیے گئے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے کہ جس قوم نے بھی اپنے نبی کو قتل کیا یا جلا وطن کیا، پھر وہ زیادہ دیر تک اپنی جگہ پر ٹھہر نہ سکی، اللہ کے عذاب نے اسے ہلاک کر دیا، یا پھر انہی اہل ایمان کے ذریعے سے اللہ نے انہی کے ہاتھوں سے انہیں سزا دلوائی۔ اب اس کے بعد ایک نیا مضمون شروع ہو رہا ہے، اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ نماز قائم کرو زوال آفتاب سے لے کر رات کے اندھیرے تک، اور فجر کے قرآن کا بھی التزام کرو کیونکہ قرآن فجر مشہود ہوتا ہے۔ نماز کی بات آ گئی۔ ایک بات تو یہ سامنے ساتھ رہے کہ جو صورتحال پیچھے سے چلی آ رہی ہے، یعنی مشکلات و مصائب کا ذکر ہے، یعنی اس کے طوفان کی بات ہے، کیسے حالات، کیسے یعنی آپ کے قدم ہی زمین سے اکھاڑ دینے کی بات ہو رہی ہے۔ کہا نا، یہ تو اللہ نے کہا یہ تو بعد میں پتہ چلے گا کہ کیا ہوا، جس وقت یہ بات ہو رہی ہے اس وقت تو ایسے حالات نہیں ہیں، اس وقت تو اتنی مشکل حالات ہیں کہ یعنی کہ جو آپ کے لیے وہاں پر کام کرنا ناممکن بنا دیا گیا ہے، یعنی آپ کے لیے وہاں ٹھہرنا بھی جو ہے مشکل تر بنا دیا گیا ہے، سازشیں سارے معاملات ہیں۔ تو غرض یہ کہ اب اس میں اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں، نماز کے ذریعے سے، نماز کے ذریعے سے نماز کی تاکید کر رہے ہیں کہ یہ جو ہے یہ نماز ہے جو آپ کو ثابت قدم رہنے کی استطاعت عطا کرے گی، صلاحیت دے گی، اور یہ آپ کے لیے وہ کہیے کہ اطمینان قلب اور اللہ کی مدد حاصل کرنے کا ذریعہ۔ تو یہ سب کچھ اس کے ذریعے جو ثابت قدم ایک مومن کو درکار ہے ان حالات کے اندر، وہ اقامت صلاۃ سے حاصل ہوگی۔ تو یہاں اقامت صلاۃ کا ذکر اس پہلو سے بھی آ گیا ہے۔ تو آگے فرمایا کہ نماز قائم کرو زوال آفتاب سے لے کر رات کے اندھیرے تک۔ یہ جو لفظ آیا ہے اس کے اندر دلوک الشمس، تو یہ دلوک الشمس کا ایک مطلب تو یہ لیا ہے کہ زوال آفتاب، یعنی جب دلوک الشمس یعنی اس کا اس طرف ملتفت ہو جانا، اس طرف جو ہے جھک جانا، تو ایک تو زوال یعنی زوال سے سورج جھکنا شروع ہو جاتا ہے، اور دوسرا مطلب یہ لیا ہے کہ غروب ہو جانا، یہ بھی لیا ہے بعض لوگوں نے اس کا مطلب، لیکن عام طور پر اس کا مطلب جو ہے یہ لیا گیا ہے کہ زوال کی بات، زوالی کا ہے، یہاں بھی اسی کا ذکر کیا گیا ہے کہ زوال سے یعنی نصف النہار سے ڈھل جانا سورج کا، اس سے لے کر اور رات کے اندھیرے تک، رات کے اندھیرے تک یعنی جب رات کا اندھیرا چھا جائے تو کتنی نمازیں آ جاتی ہیں اس کے اندر، ظہر اسی میں آتی ہے، ظہر عصر مغرب عشاء، 4 نمازیں اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ اب یہ اس کے 4 نمازیں کہاں تھیں، اس کی بات آگے کرتے ہیں کہ قرآن مجید نے مختلف مقامات پر اس کی طرف بھی اشارے دی ہیں اللہ تعالیٰ نے کہ دن کے دونوں کناروں پر نمازیں قائم کرو، نماز قائم کرو، تو کہا ہے اس کے لیے، تو ظاہر دن کے دونوں کنارے فجر اور وہ کی بات آ جاتی ہے مغرب کی، پھر کہا کہ سورج نکلنے سے پہلے اور سورج غروب ہونے سے پہلے، جہاں غروب ہونے سے پہلے کہا تو عصر کی نماز آ جاتی ہے، کچھ رات کے بعد جو ہے اندھیرے میں تو یہ عشاء کی نماز کی بات آ جاتی ہے۔ تو غرض یہ کہ یہ اوقات جو مقرر ہوئے ہیں یہ قرآن کی روشنی میں ہی کی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو ہدایات ایک تو اللہ نے دی ہے آپ کو براہ راست بھی دی ہیں، اور اس کے اندر بھی اس کی طرف اشارے موجود ہیں کہ کب کب یہ کام آپ کو کرنا ہے۔ تو جیسے اس میں بھی اب یہ قرآن فجر کی بات آ گئی، تو قرآن فجر سے مراد کیا ہے، فجر کے قرآن کا بھی انتظام کرو، تو فجر کے قرآن سے مراد فجر کی نماز ہے، یعنی نماز کے اندر قرآن پڑھنا۔ تو یہ اس میں بھی ہمارے سامنے یہ بات آتی ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے نماز کے اندر جو ارکان ہیں ان میں سے کچھ کسی کا نام لے کر اور نماز مراد لی ہے، صرف ذکر کہا، اس سے مراد نماز لی، بعض جگہ پر رکوع و سجود کہا، قیام بھی تو ہوتا ہے اس کے اندر، یعنی پوری نماز ہی اس سے مراد ہے، رکوع و سجود کی بات ہوگی تو اس طرح سے یہ اب یہاں پر قرآن کی بات کی ہے تو یعنی نماز میں قرآن پڑھنا، فجر کی نماز میں قرآن پڑھنا، اور یہ سب چیزیں پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہمارے سامنے واضح ہو کر آتی ہیں۔ تو اس طرح سے یہ جو بات کی اس کے اندر، تو ایک تو یہ بات آ گئی زوال آفتاب کی آ گئی، یعنی دلوک الشمس، غسق اللیل، غسق اللیل کے اندر بھی 2 معنی ہیں۔ غسق اللیل میں ایک معنی تو یہ ہے کہ اس کے معنی لیے گئے کہ جب رات کا اندھیرا پوری طرح چھا جائے۔ یہ جو آپ دیکھتے ہیں نا کچھ اختلاف ملتا ہے نمازوں کے اوقات کے اندر، بعض لوگ جلدی پڑھتے ہیں دیر میں، یہ جو بات ہے تو یہ اسی اعتبار سے ہے کہ ان کے معنی و مفاہیم کے اندر، تو غسق اللیل میں جو بات ہے کہ غسق اللیل کا ایک مطلب یہ سمجھا گیا کہ رات کی تاریکی پوری چھا جائے، اور ایک مطلب یہ سمجھا گیا ہے کہ اس تاریکی سے چھا جانے کا مطلب کیا ہے کہ یہ جو شفق ہے یہ بھی ختم ہو جائے، اور وہ جو ایک سفیدی ہوتی ہے اس کے بعد موجود وہ بھی ختم ہو کر رات کی سیاہی چھا جائے، یعنی یہ مطلب ہے۔ اور بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ صرف جو ہے یہ سرخی کا ختم ہو جانا، شفق کا ختم ہو جانا، یہ دلوک الشمس، یہ غسق اللیل ہے،
یعنی صرف شفق کا ختم ہو جانا، یہاں شفق ختم ہو گئی تو ان کے نزدیک عشاء کی نماز کا وقت شروع ہو گیا۔ اور جنہوں نے کہا نہیں کہ تاریکی مکمل چھا جانا، غسق اللیل کا مطلب یہ ہے کہ تاریکی پوری چھا جائے، اس کا مطلب ہے کہ وہ سفیدی بھی ختم ہو جائے اور پھر اس کے بعد جو ہے عشاء کا وقت ہوتا ہے۔ جیسے احناف کے پاس یہ بات ہے کہ رات عشاء کی نماز کا وقت کب ہوتا ہے کہ جب پوری طرح سے اندھیرا چھا جائے، یعنی وہ سفیدی بھی ختم ہو جائے اور وہ شفق کی بات تو ہے ہی سب کے نزدیک ختم ہو جانا۔ تو اس طرح سے یہ غسق اللیل کے بھی دو مطلب جو ہیں وہ سمجھے جا سکتے ہیں، بتائے گئے ہیں۔ اور فجر کی بات، فجر کا مطلب ہے پھٹنا یعنی جب یہ رات یہ جو اندھیرے کی چادر پھٹتی ہے، کبھی اس کو دیکھیں کبھی تو محسوس ہوگا کہ چادر ایسے یعنی ایک لکیر دراڑ پڑتی ہے اور پھر بڑھتی شروع ہو جاتی ہے۔ فجر کا پھٹنا، فجر کی جو ہے یہ سورج دن صبح کا جو ہے نمودار ہونا ہے۔ تو اس میں یہ کہا کہ اس وقت میں وہ نماز فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، جب وہ پھٹتی ہے اندھیرے کی چادر تو اب یہ فجر کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اور کب تک رہتا ہے؟ جب تک کہ سورج کے نکلنے سے پہلے کہا تو سورج کے نکلنے تک باقی رہتا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ کہا کہ قرآن فجر مشہود ہوتا ہے۔ قرآن فجر مشہود ہونے سے مطلب کیا ہے؟ یعنی یہ شہادت سے ہے، شہادت کا مطلب ہوتا ہے حاضر ہونا، یعنی موجود تھے، گواہ بننے کی بات ہے۔ تو اس سے جو حدیث کے ذریعے جو بات سامنے آتی ہے وہ یہ کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ فرشتوں کا گواہ بننا، یعنی اس خاص طور پر فجر کی نماز کا ذکر الگ کیا اور اسے قرآن الفجر کہا، اور پھر کہا ان قرآن الفجر کان مشہودا، کیونکہ قرآن فجر مشہود ہوتا ہے، یعنی اس کی گواہی جو ہے، اس کے گواہ جو ہیں وہ فرشتے بن جاتے ہیں۔ تو اس کے لیے حدیث میں یہ بات آتی ہے کہ یہ اوقات ہیں جب فرشتے جو ہیں رخصت بھی ہوتے ہیں اور نئے فرشتے آتے ہیں، یعنی ان نمازوں کے اوقات کے اندر تو فجر کی بات کی ہے۔ تو فجر کے وقت میں جو ہے فرشتے موجود ہوتے ہیں اور وہ اس کے ویسے تو ہر نیک عمل کے گواہ ہوتے ہیں فرشتے، ظاہر ہے جو موجود ہیں وہ دیکھ رہے ہیں کہ جو ہم کام کرتے ہیں، لیکن خاص طور پر فجر کی نماز کا ذکر کیا ہے، اسی لیے فجر کی نماز کا اہتمام بھی زیادہ ہے۔ فجر کی نماز مشکل بھی زیادہ ہے، ظاہر ایسے وقت میں اٹھنا پڑتا ہے، فجر کی نماز کا اہتمام کرنے کی بات کی گئی ہے۔ فجر کی نماز میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طویل قرأت فرماتے تھے۔ طویل قرأت یعنی قرآن زیادہ پڑھنا، طویل قرأت کا مطلب یہ ہے کہ زیادہ قرآن اس کے اندر پڑھا کرتے تھے، یہ آپ کا طریقہ ہے اور پھر آپ کے بعد بھی اس کو جاری رکھا گیا ہے۔ تو اس آیت کے اندر بنیادی طور پر نمازوں کے اوقات کا تعین کیا گیا ہے، یہ مفسرین اس پر متفق ہیں۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث بھی اس معاملے میں اس کی ہماری رہنمائی کرتی ہیں کہ یہ نمازوں کے اوقات کس طریقے سے مقرر کیے جائیں۔ تو اس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد خود موجود ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ نماز کے آغاز یعنی جب اس کا وقت شروع ہوتا ہے اس کا وقت بھی اور جب وہ مکمل ہو جاتا ہے اس کا وقت بھی انہی نے اور ان کی تعلیم کے ذریعے سے آپ کو سکھایا گیا ہے۔ تو اس میں ایک حدیث طویل سامنے آتی ہے جس میں آپ نے یہ بات بتائی ہے کہ مجھے 2 مرتبہ بیت اللہ کے قریب نماز پڑھائی ہے انہوں نے جبرائیل علیہ السلام نے۔ تو اس معاملے میں یہ ایک پہلی مرتبہ اس طرح کہ جب جو اس کا آغاز کا وقت ہے تو اس اعتبار سے بتایا کہ یعنی جیسے ہی فجر کا وقت شروع ہوتا ہے اسی وقت آپ نے نماز پڑھائی ہے فجر کی، اور سورج جب ڈھلتا ہے اور ڈھلنے کے بعد کہا کہ جب اس سایہ جو ہے ایک تسمے یعنی جوتے کا جو تسمہ ہے اس کے سے زیادہ دراز نہ تھا، یعنی سایہ تو بن گیا، جب نصف النہار ہوتا ہے ہو جاتا ہے تو سایہ بننا شروع ہو جاتا ہے، لیکن بہت معمولی ہے سایہ۔ تو اس وقت میں ظہر کی نماز پڑھائی ہے اور پھر عصر کی نماز ایسے وقت پڑھائی ہے کہ سایہ یک مثل تھا، اور پھر مغرب عشاء اس طرح سے اس کے اول اوقات کی بات کی ہے کہ جو پہلے اوقات ہیں ان کے بارے میں کہا، اس وقت نے پڑھائی۔ اور یہ زیادہ ہمیں پتہ چلتا ہے اس وقت فجر کی نماز کے، عصر کی نماز کے، ظہر کی نماز کے معاملے میں کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اوقات کی ترتیب کیا ہے۔ تو یعنی دوسری نماز میں پھر آپ نے جب دوسری مرتبہ نماز پڑھائی جبرائیل علیہ السلام نے تو پھر اس طرح کہ اجالا زیادہ پھیل گیا ہے، یعنی سورج نہیں نکلا، اجالا پھیل گیا ہے، تو وہ بتایا کہ یہ آخری وقت ہے، یعنی یہاں تک نماز کا وقت رہتا ہے۔ اور پھر اسی طرح سے ظہر کی نماز ایسے وقت میں پڑھائی کہ سایہ ایک مثل ہو چکا تھا، اور عصر کی نماز ایسے وقت میں پڑھائی کہ سایہ 2 مثل ہو چکا تھا، یعنی اس طرح سے، اور عشاء کی نماز 1/3 رات گزرنے میں پڑھائی۔ تو یہ ساری چیزیں کس طرح سے ہیں کہ اور پھر بتایا بعد میں کہ انبیاء کے نمازوں کے اوقات اسی طرح یعنی ان کے درمیان میں ہیں۔ تو یہ اول وقت اور آخر وقت کی بات جو ہے اس طرح بیان کی گئی ہے۔ تو اس میں یہ جب جو وسعت رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے تو وسعت موجود ہے، اس پر کوئی اعتراض اور کسی اس کی بات نہیں ہے کہ جس طرح سے یہ اوقات مقرر ہیں کہ ان کے اندر نمازیں ادا کی جائیں،
اور نماز کا قائم کرنا خود ایک انسان کے لیے ایک ضروری امر ہے، اس لیے اس کی اتنی تفصیل بھی اللہ رب العالمین نے بتائی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح اور تفصیل جو ہے وہ ہمارے سامنے رکھی ہے۔ اس کے بعد نماز تہجد کی بات ہوتی ہے، لیکن نماز تہجد بھی تھوڑی سی تفصیل چاہتی ہے، اس لیے کہ اللہ نے اس کا ذکر الگ کیا ہے، یعنی اس کو اس اعتبار سے، ورنہ نوافل تو بہت سارے ہیں ان کا معاملہ ہے، لیکن اس کو ایک جگہ نہیں 2 مرتبہ ہمارے سامنے یہ بات آ رہی ہے، بلکہ 3 مرتبہ کہہ سکتے، سورہ مزمل بھی 2 مرتبہ آ چکی ہے۔ راتوں کو اٹھ کے نمازیں پڑھنے کا ذکر بھی قرآن مجید کے اندر بار بار آتا ہے، تو اس سے مراد یہی نماز ہوتی ہے، تو اس کی تفصیل انشاءاللہ اگلی مرتبہ کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہماری اس بات کو ہمیں سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔